وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، انہی کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، دونوں کے دل ایک جیسے تھے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے کھول دی ہیں آیتیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی دوزخیوں کے بارے میں، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اصل بات یہ ہے کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کا دین نہ اپنا لیں، قل، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت وہی ہے جسے خدا ہدایت دے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے تابعداری کی، حضور علیہ السلام کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے تابعداری کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے بھی حضور علیہ السلام کو خطاب ہے، خدا کہہ رہا ہے، مالک، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں یقین رکھنے والے اس پر یا ایمان لانے والے اس کتاب پر، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جس نے انکار کیا اس کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی خباثتوں کا، شرارتوں کا، سازشوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم سن کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا اور کیسے خطرناک اور کیسے معترض اور کس قسم کے لوگ تھے۔ بعض دفعہ آدمی جب اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے، درس سننے والے، عقیدت رکھنے والوں کی طرف سے باتیں سنتا ہے، دلگیر ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی ان کو نماز پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے کی باتیں کرتا ہے، رات دن ان پر سلامتی بھیجتا ہے، ان کے لیے خیرخواہی کی دعائیں کرتا ہے، اور ان کی طرف سے جواب میں جو باتیں پہنچتی ہیں اس سے صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ جب بھی آدمی اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا دین حق کی آواز لے کر اٹھتا ہے تو اس کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، وہ امت کے کتنے خیرخواہ تھے، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک کیا، اس کے ساتھ اگر تقابل کیا جائے تو آج تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ آج تو لوگ کم از کم احترام کرتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، گاڑیوں میں بٹھا کے جلسوں میں لے جاتے ہیں، وہاں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہود کی طرف سے کیا سلوک ہوا، نصارہ کی طرف سے کیا سلوک ہوا، مشرکین کی طرف سے کیا سلوک ہوا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ جب بھی آدمی دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سابقہ آیات کے اندر آپ نے یہود و نصارہ کی بات سنی، ان آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک تھے، جن کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، جو اپنے آپ کو ان پڑھ اور جاہل کہتے تھے، وہ بھی یہ کہتے لولا یکلمون اللہ، اس نالی خدا گلاں کرتے ہوئے، اس تے ہی جبرائیل آندے ہوئے، جبرائیل کدے آنا ہی آسات اسی کسا کو لو کاٹا سے ہیں۔ ابو جہل کہتا تھا، ابو لہب کہتا تھا، عتبہ کہتا تھا، شیبہ کہتا تھا، اوہ استی عزت کوئی کاٹے ہوئے، ہمارا خاندان کوئی کم ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اسی کوئی کاٹا سے ہیں۔ اب اس کے پاس ہی جبرائیل آتا ہے، اس کے ساتھ ہی خدا باتیں کرتا ہے، اس پر ہی وہی نازل ہوتی ہے۔ نا 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 نا، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک خدا ہمیں بتائے گا نہیں کہ یہ میرا رسول ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے۔ فرشتہ جس طرح اس کو آ کر کہتا ہے، جب تک آ کر ہمیں نہیں بتائے گا ایک ایک کر کے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور آگے کیا کہتے ہیں اوتاتین آیا، اسی کو معجزے ملتے ہیں، اسی کے پاس آیات آتی ہیں، اسی کے پاس قرآن آتا ہے، ہمارے اوپر قرآن کیوں نہیں آتا، ہمارے اوپر آیتیں کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، آخر دکھ تو ہوتا ہے نا، حضور علیہ السلام کو دکھ ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں یار، میری قوم میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میں نے ان کو کہا 360 کو چھوڑو، ایک خدا کے پجاری بن جاؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کارساز ہے، وہی دستگیر ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی ہر مقام پہ حاضر ناظر ہے، بندے کے حالات کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، اولاد چھیننے والا ہے۔ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ مقابلے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پر
آگے کیا ارشاد فرمایا دیکھیے، اب قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے دور کے مشرک کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا، اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں گفتگو فرماتے، او تاتینا آیا، یا آیتیں یا معجزات ہماری طرف کیوں نہیں آتے، ہم پر قرآن کیوں نہیں اترتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کذالک 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 قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اے میرے پیغمبر یہ تیرے ساتھ باتیں نہیں ہو رہی، تیرے ہی ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت نوح کے ساتھ بھی قوم نے یہی باتیں کی، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی قوم نے یہی باتیں کی، حضرت لوط کے ساتھ بھی قوم نے یہی باتیں کی، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی قوم نے یہی باتیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں تشابہت تشابہت قلوبہم تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی انہی کے دلوں کی طرح ہیں، وہ اور تھے یہ اور تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگا لینا کہ جس طرح تیری امت کے لوگوں کے دل ہیں اسی طرح ان کے دل بھی انہی جیسے تھے، کیونکہ جو باتیں یہ کرتے ہیں یہ باتیں وہ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پر ارشاد، اب آگے اللہ پھر تسلی پھر آگے دے رہے ہیں۔ اب حضور کے دل میں بھی بات آئی، اگر یہ بے ایمان اللہ ایمان ہی لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، آ جائے نا فرشتہ، کر لے نا بات ان سے بھی جبرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، او میرے پیغمبر ہم نے تجھے اتنے واضح معجزات عطا کر دیے، اگر یہ یقین رکھنے والے ہوئے، ایمان لانے والے ہوئے تو ایمان لے آتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اگر ان کے پاس فرشتہ آ بھی جائے اور آ کے کہہ بھی دے کہ مجھے خدا نے بھیجے اور یہ اللہ کا سچا رسول ہے، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، اللہ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کہا ہم تب مانیں گے جب آپ انگلی کا اشارہ کریں نا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، تو ہم پتہ کر لیں نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارے کے ساتھ چاند دو، فرمایا جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر نہیں مانے ان کے پاس فرشتہ بھی آ گیا، پھر بھی ابو جہل آیا آگے کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، اللہ نے وہی بھیجی، فرمایا میرے پیغمبر اس کو کہہ دے ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تیری مٹھی میں کیا چیز ہے، یہ حضور نے نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا کہ تیری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اللہ اکبر، ابو جہل کی مٹھی میں پکڑے ہوئے کنکروں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول سفت، فرمایا ان پتھروں سے آواز آئی، فوراً پتھر نیچے پھینک دیے، تو فرمایا یہ سب کچھ دیکھ کر، یہ نشانیاں دیکھ کر، بینا الآیات، یہ دیکھ کر یہ یقین نہیں کیا تو یہ یقین نہیں کرتے، ان کو اتنی ڈھیل نہ دیں کہ جی جو زبان سے نکالیں وہ اٹھا کے ان کے سامنے لائیں، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ آخرت میں میری گرفت اور میرے پنجے میں آئیں گے، پھر میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھیے آگے اللہ فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، آگے اللہ فرماتے ہیں فرمایا انا ارسلناک بالحق، او میرے پیغمبر، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے محبوب کو، اللہ اکبر کیسے پیارا محبوب ہے اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انا ارسلناک بالحق، او میرے پیغمبر یہ مانے یا نہ مانے، یہودی مانے یا نہ مانے، عیسائی مانے یا نہ مانے، مشرک مانے یا نہ مانے، لیکن میں خدا جو کہتا ہوں انا ارسلناک بالحق، میں نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیرم و نذیرہ، بشیرم و نذیرہ،
اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ جو منہ سے نکالے آپ پورا کریں، نہیں، آپ کا کام ہے خوشخبری دینا، آپ کا کام ہے ڈرانا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ۔ آپ کیوں دلگیر ہوتے ہیں؟ اور جی پتہ چل جائے، چلو ابو جہل ایمان لے آئے، عتبہ ایمان لے آئے، شیبہ ایمان لے آئے، ابو لہب ایمان لائے، خدا کہتا ہے جاتے ہیں جہنم میں، جانے دے ان کو، دفع کر، لعنت بھیج ان پر۔ جاتا ہے جو جائے، جو تیرا کلمہ پڑھے گا میں اس کو صحابی بنا دوں گا، اور جو تیرا انکار کرے گا میں اس کو ناری بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔